بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت ہی مبارک، بہت ہی اہم احادیث ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی کو دین کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ آج 19ویں نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں ایمان، یقین اور تقدیر پر ایمان سے متعلق بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اس حدیث کے الفاظ اور کلمات کو سن لیتے ہیں۔ عن ابی عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بڑی لمبی حدیث ہے، البتہ اتنے ہی زیادہ اس میں موتی کی طرح سے کلمات موجود ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوتی ہے، اور پھر ان کی وفات ہے سن ہجری 68 میں 68 میں، اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 618 میں ان کی ولادت ہے، اور 678 میں ان کی وفات ہے۔ یہ مشہور صحابہ میں سے ہیں، بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے مفسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور مکثرین حدیث میں سے ہیں، یعنی کثرت سے روایات ان سے نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ تقریباً 1600 روایات، 1600 کے قریب روایات ان سے منقول ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے ہیں۔ شعب ابی طالب یہ صفا مروہ جو اس وقت میں موجود ہے، صفا سے آدمی سعی کرنے کے لیے مروہ کی طرف جاتا ہے، اور مروہ سے ایک دروازہ ہے باہر نکلنے کا، صفا کی طرف سے بھی ہے، البتہ مروہ کی طرف سے باہر نکلنے کا جو دروازہ ہے، تو وہاں سے لے کر جو مکتبہ مکہ ہے، یعنی جس کے بارے میں مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہاں پر ہوئی ہے، یہ سارا کے سارا شعب ابی طالب کہلاتا تھا بلکہ۔ تو وہاں پر ان کی ولادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی وہیں پر ہوئی، اور وہ جو 3 سال بائیکاٹ کے گزرے تھے وہ بھی وہیں پر۔ اب تو پورا چٹیل میدان ہو گیا ہے، حرم کا ایکسپینشن وہاں تک پہنچ چکا ہے، ورنہ کسی زمانے میں یہ ایک گھاٹی تھی، اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے، آپ کا ساتھ دینے والے 3 سال تک ان کا بائیکاٹ اسی شعب ابی طالب میں ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ وہیں پر پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد اپنے والد حضرت عباس ابن عبد المطلب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے فتح مکہ سے پہلے۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ بدر میں یہ قیدی بنا کر لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی رہا کر دیا تھا، اور پھر فتح مکہ سے پہلے یہ علل اعلان انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سفر کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنے ہی والے تھے کہ جحفہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ دونوں باپ بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عباس، یہ دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں شریک رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول ادا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہرحال
تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ بعد میں غزوہ حنین میں، غزوہ طائف میں سب جگہ پر یہ شریک رہے، اور اسی طرح ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑتے تھے، اور خاص طور سے ان کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عمل کیا رہتا تھا، اس کے لیے یہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، تو ان کے یہاں جایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے یہاں پر ان کی باری ہے، تو یہ بھی اپنی خالہ کے یہاں پہنچ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، یعنی استنجا کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے نکلے۔ وہاں جا کر دیکھا پہلے سے پانی اور تمام چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ فرمایا کہ یہ کس نے رکھا، یہ خدمت کس نے کی؟ کہا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اسی وجہ سے بعد میں چل کر یہ حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہلائے، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر، یہ بعد میں چل کر کہلائے۔ حالانکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس کی تھی، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بلوغ کے قریب تھے۔ تو بہرحال یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور ان کی وفات پھر طائف کے مقام پر سن ہجری 68 میں ہوئی ہے، جبکہ ان کی عمر 71 برس کی ہو چکی تھی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ انہوں نے پڑھائی، اور طائف میں ہی آج بہت بڑی مسجد ہے جامع عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی کے نام سے، وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے، اور لوگ ان کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ تو یہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں پیچھے بیٹھ گیا۔ جیسے ہم بائک پر، موٹر سائیکل پر کسی کو پیچھے بٹھاتے ہیں، تو لہٰذا سنت کی نیت سے اگر کوئی اس طرح سے کرے تو اس کو سنت کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ وفات کے وقت جب ان کی عمر 13 برس تھی، تو ظاہر ہے کہ اگر 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی تو 10, 11, 12 سال کی ان کی عمر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بچے تھے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند باتیں سکھائی اور سمجھائیں، اور فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ بیٹے کے حکم میں ہے، اولاد کے درجے میں ہے، تو ان کو جو ہے یہ باتیں سکھا رہے ہیں، بٹھا کر اپنے ساتھ اپنے قریب کر کر یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، اور ان کے سامنے یہ تمام باتیں کرنا چاہیے جو آگے آ رہی ہے۔ اس سے جو ہے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، اور پھر زندگی کے جو حالات، زندگی کے مسائل ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر گھر والوں کا ذہن بنا ہوا ہے، بیوی کا، بچوں کا، تو ذہن جب بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اونچ نیچ حالات ہونے کے باوجود بھی یہ فیملی سپورٹ کرنے والی بنتی ہے، اور آدمی کو ایک بہت مضبوطی اس سے ملتی ہے اگر اس کی فیملی اس کا ساتھ دے دے تو۔ بہرحال تو یہ وہ بڑے عظیم کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے اور ان کو سمجھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، کہ بچے انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں کہ اس کو یاد کر لینا، اور فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ بندہ اللہ کی حفاظت کرے، کیا مطلب ہے؟ تو مطلب علماء نے لکھا ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو،
اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے شریعت کی حفاظت کرو، اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، جن باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، گویا کہ دین پر عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ یحفظک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، دین کے سلسلے میں تمہاری حفاظت کریں گے۔ یعنی آدمی دین کے معاملات میں بھٹکنے سے، بہکنے سے اور بچلنے سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی، تمہارے مال کی اور تمہارے جان کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تم دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں اور اسی طرح انہیں تقوی عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پہلا جملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم جو ہے اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو احفظ اللہ کا وہی مطلب جو اس سے پہلے آیا تھا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کے خاطر جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 4 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک اس کی جان ہے، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کی صلاحیت ہے اور ایک اس کے اوقات ہے۔ تو اپنی جان، اپنی مال، اپنی صلاحیت، اپنی اوقات کو دین پر لگانا یہ سعادت مندی کی بات ہے، یہ آدمی کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس کے جان، مال اور وقت، صلاحیت دین پر لگ جائے۔ دیکھیے کہ دنیا میں بہت ساری بلڈنگیں بنتی ہیں، بہت ساری عمارتیں تعمیر ہوتی ہے، لیکن اور بہت ساری اینٹ، بہت سارے پتھر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو اینٹ اور جو پتھر جو ہے مسجد کے دیوار کا بن جائے، یا یہ کہ جو پتھر کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس پتھر کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی تو ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اگر چاہے تو اپنے گھر کی حفاظت ابابیل پرندوں سے کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت میں ہمارے جان، مال اور وقت اور صلاحیت کو استعمال کر لے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال دوسرا کلمہ یہ ارشاد فرمائے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اپنے سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے نیکیوں کو آسان کر دیں گے، بھلائیوں کے راستے تم پر کھول دیں گے، جس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے اور اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ یہ ان کلمات کا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ ارشاد فرمایا جو بہت کام کا ہے، فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ بیٹے کہ جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جب تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو فاسأل اللہ، تو پھر اللہ سے سوال کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو، کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ مخلوق چاہے کتنی بھی مالدار ہو، کتنی بھی سخی ہو، جب بار بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مانگنے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ذلت اور خواری محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار ایسے ہے کہ اللہ سے جب مانگا جائے، جتنا مانگا جائے اور جیسا مانگا جائے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ باقی تمام چیزیں اسباب ہے، مسبب الاسباب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض صحابہ کرام سے بیعت لی، وعدہ لیا اس بات پر کہ تم اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان کا جو دستہ یا چابک ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں گھوڑے کو ہکانے کے لیے، دوڑانے کے لیے، وہ بھی اگر گر جاتی تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا کر دے دو، بلکہ وہ سواری سے نیچے اترتے اور وہ اٹھاتے، اتنا زیادہ اہتمام وہ کرنے لگے تھے۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، آدمی کو یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ یہ خودداری ہوتی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے جو ہے بہت ہی ہمارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔
ہمارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، ہم سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے سامنے ہم اپنی زبان نہ کھولیں۔ یہاں تک کہ اس بات کو بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے سوال نہ کرے بلکہ بیوی اللہ تعالیٰ سے مانگے، بچے اپنی ضرورت ماں باپ سے نہ مانگے بلکہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کی والدہ نے یہ ذہن بنایا تھا کہ بیٹا کہ مدرسے سے گھر آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے کھانا مانگنا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کھانا عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ وہی کھانا کہیں پر رکھ دیتی تھی اور بچے کا لیکن یہ ذہن بنایا کہ دعا مانگنے سے کھانا ملتا ہے۔ ایک دن کھانا رکھنا بھول گئی کسی وجہ سے، تو جو ہے وہ بھی کہیں باہر گئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا کہ اماں آج کا کھانا تو بہت بہترین تھا۔ کہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ روزانہ اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ دیتے ہیں، آج بھی اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے دیا تھا۔ تو بہرحال یہ واقعات یہ ہمیں صرف عبرت کے لیے ہے، لیکن اگر آدمی اس کو اپنا حرز جان بنائے اور اپنی زندگی کا معمول بنائے تو واقعی اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد اترتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تب بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، نہ کسی بزرگ سے، نہ کسی اللہ والے سے، نہ کسی قبر والے سے، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہی بات سکھائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے، نہ یا علی مدد کرتے ہیں، نہ کسی اور کا نام لے کر مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کی تربیت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد 5واں کلمہ ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر ساری امت، ساری دنیا، سارا جہان اگر اس بات پر اتفاق کر لے کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح چھٹا جملہ فرمایا کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ سارا جہان اس بات پر اتفاق کر جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے، تمہیں تکلیف پہنچانا ہے، تو لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، یعنی اللہ جتنا چاہیں گے اتنا ہی نقصان اور نفع پہنچے گا۔ یہ اس بات کا یقین ہمارے اندر آ جائے، اس بات پر ایمان ہو جائے، یہ تقدیر ہے۔ اور فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ 7واں جملہ ہے، کہا کہ قلم اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو بنایا تھا، بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اس سے کہا کہ لکھنا شروع کر، چنانچہ اس نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی۔ یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق ساری پلاننگ کر دی تھی کہ میں دنیا بناؤں گا، آسمان بناؤں گا، زمین بناؤں گا، اس کے اندر یہ تمام چیزیں رکھوں گا، اس میں یہ مخلوقات پیدا کروں گا، اس میں حضرت انسان کو بناؤں گا، انسانوں میں اتنے انسانوں کو پیدا کروں گا، اور اس میں بھی جو ہے پہلے سال میں اتنے انسان پیدا ہوں گے، پہلا انسان یہ ہوگا، اس سے یہ لوگ پیدا ہوں گے، پھر یہ لوگ پیدا ہوں گے، آخری انسان یہ ہوگا۔ یہ تمام پلاننگ اللہ تبارک تعالیٰ کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ وہ قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اور وہ صحیفہ خشک ہو چکا ہے، اب جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی جو تقدیر اٹل ہے وہ اٹل تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے عمل پر معلق رکھتے ہیں کہ اگر انسان نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ایسا نہیں کیا تو یہ معاملہ ہوگا، دعا کی تو یہ تقدیر بدل جائے
جائے گی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں لکھی جا چکی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائیں۔ یہ تو ترمذی کی روایت میں تھا۔ ترمذی کے علاوہ کی روایت میں ہے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم آسانی کی حالت میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تنگی کی حالت میں تمہیں یاد کریں گے۔ تو لہٰذا آدمی کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن آسانی میں عام طور سے شیطان سوار ہو جاتا ہے، نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی چال ڈھال بدلنے لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم تونگری میں ہو، آسانی میں ہو، تو پھر اللہ کو زیادہ یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اگر تم پر حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان حالات میں ظاہر ہے کہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ يُصِيبَكَ، کہ جو چیز تم کو نہیں ملی ہے وہ نہیں مل سکتی تھی اس لیے کہ تمہاری تقدیر میں نہیں تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو چیز تمہیں پہنچ چکی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ پریشانی ہو، جو چیز تم کو مل چکی ہے، تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، وہ ہونا ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا اخیر میں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے برداشت جو ہے، آدمی سزاؤں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ ایک آدمی نے جرم کیا ہے، اس کو سزا ہو گئی، وہ اس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہے، نہیں، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے تقوی کے ساتھ برداشت کرنا، اللہ کے اوامر پر قائم رہتے ہوئے، اللہ کی مرضیات پر قائم رہتے ہوئے برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ صبر یعنی تقوی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو ہے ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی اور پریشانی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الم نشرح میں ارشاد فرمائی کہ 2 آسانیوں کے درمیان ایک تنگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آدمی جب آسان حالات میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے، جب تنگی آ جائے تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ ہی آسانی دینے والے ہیں، اللہ ہی تنگی کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھ جائے اور ہمارا ایمان بھی، ہمارا یقین بھی جو ہے اللہ کی ذات پر ہو، اور اللہ کی ذات سے ایسا تعلق ہو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب بھی کوئی حالات آ جائے ہم اللہ سے مانگنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اللہ کرے کہ ہماری کبھی بھی نوبت نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔